میرے نبی علیہ السلام کے صحابی، ان کا نام تھا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کی بارگاہ میں اکثر رہا کرتے تھے، تو حضور نبی علیہ السلام ان کو اکثر چھوٹے موٹے کام سپرد کیا کرتے تھے۔ آپ کو ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا، تو آپ جب نکلے باہر تو آپ کی نظر ایک بیوی پہ پڑی، ایک عورت پہ جو بے پردہ تھی۔ تو ذہن میں شیطان کا وسوسہ آیا، تو جیسے ہی وہ وسوسہ آیا تو آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا، کہا کہ اے ثعلبہ، کیا تم اپنے نبی کے ساتھ خیانت کرو گے؟ سرکار نے اس چیز سے منع فرمایا ہے، تو تم یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو پھر سفید چادر پہ دھبا بڑی جلدی لگ جاتا ہے۔ آپ نے جب یہ سوچا تو آپ زاروں قطار رونے لگ گئے، آپ زاروں قطار رونے لگ گئے، یہی کہنے لگے اے ثعلبہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ میرے حضور نے اس چیز سے منع فرمایا، تم نے یہ کام کر دیا، سرکار نے اس چیز سے تمہیں روکا ہے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو حضرت ثعلبہ جب آپ یہ سوچنے لگے تو زاروں قطار رونے لگے، تو شرمندگی محسوس ہوئی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، تو آپ ایک جنگل کی طرف چلے گئے۔ تو اب وہاں آپ بس یہی کہتے اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے محبوب کے حکم کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، 40 دن گزر گئے۔ حضرت ثعلبہ وہاں بیٹھ کے زاروں قطار یہی روتے ہیں بس کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ خیانت کر دی، حضور کے حکم کے ساتھ خیانت کر دی میں نے۔ آپ یہی بات کرتے روتے روتے، تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس، جا کے کہو کہ ثعلبہ تیرا جو غلام ہے آپ کا، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ زاروں قطار اسی اپنی ایک گناہ کی وجہ سے رو رہا ہے، غلطی کی وجہ سے، لہذا آپ اسے بلائیے اور اسے کہیے کہ رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان فارسی اور ایک اور روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے کہ میرے محبوب نے ان صحابہ کو بھیجا اور آپ کو وہ تلاش کرنے لگے، تو لوگوں سے پوچھتے پھرتے کہ یار آپ نے کہیں ثعلبہ کو دیکھا ہے کہیں؟ تو آپ ایک جنگل کے قریب پہنچے تو وہاں ایک چرواہا کھڑا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہاں پر ثعلبہ کو دیکھا ہے کوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ثعلبہ کو تو نہیں جانتا، لیکن اس جنگل میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو 40 دن ہو چکے میں بھی ہر روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہر وقت روتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، بس یہی کہتا ہے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے نبی کے حکم کی خیانت کر دی، میں نے نبی کے ساتھ خیانت کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ ان کے پاس گئے، جب دیکھا حضرت ثعلبہ نے تو آپ اور زور سے رونے لگے، کہنے لگے اے عمر کہیں میرے بارے میں کہیں آیت تو نہیں اتر آئی، رب نے کہیں آیت تو نہیں اتار دی میرے بارے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں ثعلبہ چلو سرکار تمہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے نہیں، میں نے سرکار کے حکم کی خیانت کی ہے، میں سرکار کے سامنے نہیں جا سکتا، لہذا جب حضور نماز پڑھائیں گے مغرب کی، جب سرکار نماز پڑھائیں گے تو میں حضور اس وقت مجھے لے کے جانا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب ہم آئے سرکار علیہ وسلم آپ مغرب کی نماز کرا رہے تھے تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی، میرے مصطفیٰ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، تم نے کیوں یہ سوچا، حالانکہ تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ثعلبہ نے جب یہ آیت سنی تو آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آپ کے گھر والے اٹھا کر آپ کو لے گئے ساتھ۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے تکبیر نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے، جا کے ثعلبہ کا آپ نے سر اٹھایا، اپنی گود میں سر رکھا حضور نے، آپ ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے اور ماتھا چوما سرکار نے۔ حضرت ثعلبہ کی جیسے آنکھ کھلی آپ نے جھٹکے سے سر اٹھایا، ایک سائڈ پہ کر لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں میں اس قابل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کے حکم کی خیانت کی ہے یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے پھر سر اٹھایا پیار سے، سرکار نے پھر سر رکھا، میرے آقا نے فرمایا نہیں ثعلبہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، رب نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب ثعلبہ نے یہ بات سنی تو خوشی اتنی ہوئی کہ کلمہ پڑا اور آپ کی جان نکل گئی، آپ وہیں پہ وصال ہو گئے آپ کا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود آپ کا جنازہ پڑھایا۔ جب جنازے کے ساتھ جا رہے تھے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم ایک قدم رکھتے جہاں پہ، دوسرا قدم تھوڑا ہٹ کے رکھتے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے، ایک قدم یہاں رکھتے ہیں دوسرا قدم تھوڑا ہٹ کے رکھتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ثعلبہ نے اتنی پکی توبہ کی ہے کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ سامنے جی وقار آپ دیکھیے کہ ذرا سی خیانت پہ 40 دن تک لگاتار زاروں قطار رونا۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنی خیانت کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ خیانت، اپنے منصب کے ساتھ خیانت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیانت، پھر اللہ معاف کرے کہ خود رب اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت شروع کر دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حدیث رسول کے ساتھ
دیانتداری سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔